جب ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بات کرتے تھے تو اسی اسلام آباد میں انہی ایوانوں میں ہمیں لوگ کہتے تھے کہ کیا بےہودہ باتیں کرتے ہو. ریاست بھی کبھی کسی کو اغوا کر سکتی ہے, ریاست بھی کبھی کسی کے بچوں کو اٹھا جا سکتی ہے, ریاست بھی کبھی اپنے شہریوں کا جو ہے قتل عام کر سکتی ہے. میں نے اس وقت بھی اسمبلی میں کہا تھا, اسد کیسر صاحب گواہ ہوں گے, کہ میں نے بولا ڈرے اس دن کے لیے جب یہ معاملات اور یہ واقعات آپ پر آئیں گے. اور آج جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف بلوچستان تک نہیں, آج پورے ملک میں جو ہے پھیل گیا ہے. لیکن اس وقت بلوچستان کے جو لوگ ہیں جن کے پیارے اٹھا لیے گئے ہیں, وہ ان کی بازیابی کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, وہ ان سے ملاقات کے لیے جو احتجاج نہیں کر رہے. وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بھائی, وہ بزرگ, اب جو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ان کی لاش ہمارے سپرد کی جائے. ان کی ڈیمانڈ اب یہ ہے کہ ان کی لاش کا آخری دیدار ہمیں کرایا جائے. وہ ماں آج جو آنسو ٹپکا رہی ہے, وہ 25 سال کے اس نوجوان کی بازیابی کے لیے نہیں, اس کی مسخ شدہ لاش پہ جس قبر میں دھکیل دی گئی ہے, وہ اس قبر کی نشاندہی چاہتی ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے, اور اس پر جا کے 2 نفل جو ہے پڑھ سکے. کل یہاں پہ ایک بزرگ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے جس انداز میں بات کی, خوش نصیب ہے آپ لوگ جو اس انداز میں بات بھی کر سکتے ہیں. ہم تو بلوچستان ہاؤس میں اگر بات کریں تو خیبر پختونخوا ہاؤس تک اس بیچ میں جو سڑک ہے وہیں سے ہم اٹھا لیے جاتے ہیں. بلوچستان میں روزانہ 8 سے 10 لوگ جو ہے آج دن تک اٹھائے جا رہے ہیں. کل کی میں بات کرتا ہوں آپ کو, اب سے 2 دن پہلے 2 خواتین کو اٹھا لیا گیا, اور کل ایک پریگننٹ جو 7 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی, اس کو ریاستی فورسز اٹھا کے لے گئی. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے. وہ جو اہلکار ہمیں اٹھانے آتے ہیں, ہماری جو مسخ شدہ لاشیں پھینک کے جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہندوستان کا یا امریکہ کا جھنڈا نہیں ہوتا, ان کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, افراد صاحب خٹک صاحب, ہم مسنگ پرسنز کا جو کمیشن بنا تھا, بلوچستان یونیورسٹی میں ہم لوگ گئے, کیونکہ وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس اٹھا لیے گئے تھے. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے, ہم نے ان تمام مسنگ پرسنز اور اسٹوڈنٹس سے رابطہ کیا تھا. پروگرام شروع ہوا تو ہال بالکل خالی پڑا ہوا تھا, چند اسٹوڈنٹ کے علاوہ تمام ہال خالی پڑا تھا. ہم حیران ہو گئے کہ اتنا اہم ایشو ہے اور ان کے اپنے کولیگز یہاں سے اٹھا لیے گئے, ان اسٹوڈنٹس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. خیر, پروگرام تلاوت سے شروع ہوا, نیشنل اینتھم چلا تو ہم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی قومی ترانہ ختم ہوتا ہے, ہال میں جو ہے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس ہال میں پھر اتنا کچاکچ بڑھ جاتا ہے کہ ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں. وہ کیوں باہر بیٹھے تھے؟ وہ اس قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے تھے. کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ قومی ترانے کے احترام میں وہ کیوں کھڑے ہونا نہیں چاہتے؟ کیونکہ بلوچستان کا نوجوان پاکستان کی سیاست, پاکستان کے پارلیمنٹ, پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں پہ جو ہے اس کا یقین اٹھ گیا ہے. وہ نہ
اس آئین کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی پاکستان کے جھنڈے کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی پاکستان کے قومی ترانے کو اپنا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کبھی یہ احساس دلانے کی کوشش تک نہیں کی گئی، ان کو اس جھنڈے میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس قومی ترانے میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس آئین میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس ملک کی ان پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ہے کبھی ان کو اپنایا نہیں۔ آج ہم 73 کے آئین کی بحالی یا اس کی اصل جو صورت ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس آئین کا حلیہ تو ہم دیکھ لیں، اس کا حلیہ کس انداز میں بگاڑ دیا گیا ہے۔ Sorry to use these words. This Ain Constitution has been read not once, not twice, I don't know how many times. ایک اجتماعی زیادتی کی گئی اس آئین کے ساتھ، انصاف کے ترازو کے نیچے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، پارلیمنٹ کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کے نیچے اس آئین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، اس اللہ کے 99 ناموں کے نیچے اس آئین کے ساتھ جو ہے اجتماعی زیادتی کی گئی۔ کوئی اس اجتماعی زیادتی میں شریک تھے، کوئی اس اجتماعی زیادتی پہ تالیاں بجا رہے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرتا، میں بلوچستان کی بات کروں گا آپ کے سامنے۔ وہی لوگ جو ایوبی ماشاءاللہ کا حصہ تھے، وہی جنرل یحییٰ کے دور میں بھی بلوچستان سے وہی ان حکومتوں کا حصہ رہے، اور وہی لوگ 1970s میں جو حکومتیں بنی انہی کا وہی بلوچستان کے حصہ رہے۔ اس کے بعد چاہے ضیاء الحق کی حکومت آئی، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وہی لوگ اور آج دن بھی وہی لوگ انہی حکومت کے اتحادی ہیں اور انہی حکومتوں کے ساتھ ہیں۔